السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈی ہوا دھیرے دھیرے بہہ رہی تھی، پورے محلے میں گہری نیند کا عالم تھا۔ لیکن اس اندھیری رات میں ایک چھوٹا سا گھر روشن تھا۔ اس گھر میں رہنے والا ایک لڑکا تھا، ایان کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا، نہ ہی کوئی مشہور انسان، وہ ایک عام انسان تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کے لیے ایک سچا جذبہ تھا۔ دن میں وہ اپنی دنیا کی ذمہ داریوں میں لگا رہتا، لیکن رات ہوتے ہی اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ ایک رات اس کی امی نے اس سے پوچھا، بیٹا تم ہر رات اتنی دیر تک جاگتے کیوں ہو؟ ایان نے مسکرا کر کہا، امی جب سب سو جاتے ہیں نا، تب اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے، اسی وقت اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن سے ایان نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا۔ شروعات آسان نہیں تھی۔ کئی راتیں ایسی آئی جب نیند اس پر بھاری پڑ جاتی، الارم بجتا لیکن وہ اٹھ نہیں پاتا۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ کل سے پڑھ لوں گا، لیکن ایک دن اس نے خود سے کہا، اگر مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے تو مجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ اس نے ٹھان لیا اور پھر دھیرے دھیرے اس کی زندگی بدلنے لگی۔ ایک رات جب وہ تہجد کے لیے اٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل بہت ہلکا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس نے سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہا ہے، لیکن اس کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ یہی پہلی نشانی تھی، دل کا سکون ملنا۔ پھر کچھ دنوں میں ایان نے دیکھا کہ اس کے اندر گناہوں سے نفرت بڑھ رہی ہے۔ پہلے جو چیزیں اسے اچھی لگتی تھی اب اسے دور بھاگنے لگا۔ دوستوں کی بیکار باتیں اور غلط عادتیں اسے بھاری لگنے لگی۔ یہ دوسری نشانی تھی، گناہوں سے نفرت ہونا۔ ایک رات اس نے ایک خوبصورت سپنا دیکھا، چاروں طرف روشنی تھی اور کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھا، لیکن اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ تیسری نشانی تھی، اچھے خواب آنا۔ دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی۔ لوگ اس سے ملنے کے بعد کہتے، ایان تمہارے چہرے پر نور آ گیا ہے۔ وہ بس مسکراتا دیتا، لیکن اندر سے سمجھ جاتا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ چوتھی نشانی تھی، چہرے پر نور آنا۔ ایک دن اس کا ایک دوست بہت پریشان ہو کر اس کے پاس آیا اور بولا، میری زندگی میں بہت دقتیں ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ ایان نے اسے بس اتنا کہا، تہجد پڑھو اور اللہ سے بات کرو۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا دوست واپس آیا اور بولا، میری مشکلیں آسان ہو گئی۔ ایان سمجھ گیا کہ اللہ اسے دوسروں کے لیے رحمت بنا رہا ہے۔ یہ پانچویں نشانی تھی، دوسروں کے لیے رحمت بن جانا۔ اب اس کی دعائیں بھی جلدی قبول ہونے لگی۔ جو بھی وہ سوچتے، دل سے مانگتا، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے دے دیتا۔ یہ چھٹی نشانی تھی، دعاؤں کا قبول ہونا۔ ایک رات جب وہ سجدے میں تھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بہت قریب سے سن رہا ہے۔ اس کا دل کانپ اٹھا، لیکن وہ ڈر نہیں تھا،
بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کبھی اپنے راستے سے دور مت کرنا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ یہ ساتویں اور سب سے بڑی نشانی تھی۔ اللہ کے قریب ہونے کا احساس اب ایان پوری طرح بدل چکا تھا۔ اس کے اندر گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ اور زیادہ نرمتا آ گئی تھی۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا، غریبوں کا خیال رکھتا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن اس کی امی نے کہا، بیٹا، تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ ایان نے سر جھکا کر کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک گنہگار کو بھی اپنا خاص بنا لیتا۔ اس رات وہ پھر تہجد کے لیے اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور سجدے میں جا کر رو پڑا۔ اس نے کہا، یا اللہ، مجھے ہمیشہ اپنے قریب رکھنا اور مجھے کبھی اپنے راستے سے بھٹکنے مت دینا۔ رات کا سناٹا گواہ تھا کہ ایک بندہ اپنے رب سے سچی محبت کر رہا تھا۔ اگر تم بھی تہجد پڑھتے وقت دل کا سکون محسوس کرو، گناہوں سے نفرت ہونے لگے، اچھے خواب آنے لگے، چہرے پر نور آ جائے، دوسروں کے لیے رحمت بن جاؤ، دعائیں قبول ہونے لگے اور دل میں اللہ کے قریب ہونے کا احساس آئے، تو سمجھ جانا کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ خدا ہمیں بھی ایسی عبادت کی توفیق دے، آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔